Welcome to the official YouTube channel of Qari Shabbir Ahmed Noori. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. اللہ اکبر. 3 راتیں میرے نبی مکرم نے وہاں گزاری. چوتھے دن میرے نبی مکرم وہاں سے روانہ ہوئے. جب آپ اس پہاڑی سے دوسری طرف سے اترے نہ نیچے, جناب والا آپ سفر کر رہے ہیں, ادھر کفار کی طرف سے 100 اونٹوں کا انعام لے کر سراقہ بن مالک میرے نبی کا پیچھا کر رہا ہے. جلدی سے یہ بات بھی سن لیجئے, سبحان اللہ کہیے. سراقہ بن مالک میرے نبی مکرم کا پیچھا کر رہا ہے. جب 3 نیزوں کے دوری والا معاملہ آیا, اتنا قریب سراقہ ہوا, میرے نبی مکرم نے پیچھے نظر ڈالی, دیکھا سراقہ آ رہا ہے, گھوڑے پر سوار ہے, گھوڑے پر سوار گئے. سراقہ دوڑے دوڑے آ رہا ہے, آواز دے رہا ہے, بھاگو گے نہیں, میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوں, میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں. میرے نبی مکرم نے دیکھا سراقہ گھوڑا لے کے 100 اونٹوں کے انعام میں لالچ میں ابو جہل کی طرف سے آ رہا ہے. ارادے کچھ خراب ہیں, ذہن کچھ خراب ہے. میرے نبی نے فرمایا, یا ارض خودی گی, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. اب یوں کہنا تھا میرے تیرے نبی کا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن آؤ بخاری کی حدیث ہے, مشکات کی حدیث ہے, خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, بڑے سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. اتنا کہنا تھا, سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھنس گئے. سراقہ چیخنے لگا, رونے لگا, آہو بکا کرنے لگا, اب معافیاں مانگنے لگا, اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا, اے اللہ کے رسول مجھے چھڑوا دو. میرے نبی نے فرمایا, یا ارض اترکی گی, اے زمین چل چھوڑ دے, معافیاں مانگ رہا ہے. اب زمین نے چھوڑا. سراقہ کی نیت پھر بدلی, کہنے لگا ایک بار اور ذرا قسمت آزما کے دیکھو. اب جو دوسری بار اس نے پھر ارادہ خراب کیا, گھوڑے کو لگام ایڑ دیا, آگے بڑھا. اتنے میں میرے نبی نے پھر دیکھا سراقہ اب بھی پیچھے آ رہا ہے. فرمایا, یا ارض خضی گی, اے زمین پھر پکڑ لے. گھوڑے کے پورے پیر زمین کے اندر دھنس گئے. سراقہ کا گھوڑا پکڑ لیا, پھر معافیاں مانگنے لگا, رونے لگا. میرے نبی نے فرمایا, یا ارض اترکی گی, اے زمین چھوڑ دے. یوں ہی 3 بار ہوا. تیسری بار کہنے لگا, میں کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, نہ آپ کے معاملے پہ شکایت کروں گا, مجھے امان لکھ کے دے دو, میں ہرگز اب آپ کے خلاف نہیں چلوں گا. میرے نبی نے فرمایا, او سراقہ تو ہمارا پیچھا کرتا گئے, میں تو تجھے مسلمان ہوتا دیکھ رہا ہوں. میں تو ایران کے کسرا کے اس بادشاہ کے کنگن تیری کلائیوں میں دیکھ رہا ہوں, اور تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے. میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ حیران و پریشان ہوا, حیران و پریشان ہوا. اللہ اللہ. لیکن سراقہ کا اتنا یقین ہوا, سراقہ ایمان تو نہیں لایا. ایمان تب لایا جب میرے نبی مکرم نے مڑ کے مدینے سے آ کے مکہ کو فتح فرمایا ہے, اس وقت ایمان لایا. لیکن سراقہ کا اتنا پکا یقین ہو گیا, روایتوں میں آتا ہے ایک دن سراقہ بیمار ہوا. لوگ حال پوچھنے آئے, خبر پھیل گئی سراقہ کا بچنا مشکل ہے. اس قدر بیمار ہوئے کہ زبان بھی نہیں چلتی تھی. لوگ بیٹھ کر کے کہنے لگے, ہائے سراقہ بڑا اچھا تھا, اب دنیا سے جا رہا ہے. اتنے میں سراقہ میں جان آ گئی. آپ نے زور لگا کے زبان کھولی, کہنے لگا, اوے ہرگز ایسا مت بولو, ابھی میں مروں گا نہیں, ابھی مجھے صحت یاب ہونا ہے. کہا, ہاں تیرا تو یہ خیال ہے, لیکن ہمیں آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں لگتا ہے. سراقہ کہنے لگا, اوے کیا کہتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, نبی تو عالم نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ میں کسرا کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, میں کیسے مر سکتا ہوں, ابھی تو کنگن پہنے نہیں ہے, ابھی
ابھی تو کنگن پہنے نہیں ہے. پھر میرے نبی غیب داں کی خبر دیکھ, میرے نبی مکرم کی غیب داں نہیں دیکھا, حضور کی نظر مبارک کا کمال دیکھو. آقا کریم نے جو فرمایا وہ سچ اور حق نکلا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا, اوے ایران کے جتنے ہیرے جواہرات تھے, سونا چاندی کے تمام سارا ساز و سامان لا کر کے مدینے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت میں بیت المال میں جمع کیا گیا. اوے اسی مال کے اندر ایران فتح کرنے میں کسرا کے بادشاہ کے وہ کنگن بھی موجود تھے. جب وہ لا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیت المال میں جمع کیے گئے, حضرت عمر فاروق اعظم بادشاہ اسلام ہے, آپ نے وہ کنگن اٹھائے, سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال کے یہ اعلان مدینے میں کیا, اوے نبی سچے گئے, نبی کا فرمان سچا. وسلم دائما أبدا